بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنے جسم پر ٹیٹوز وغیرہ بنا سکتے ہیں یا اپنا نام اس طرح لکھ سکتے ہیں جسم کو قرید کر کہ وہ مٹ نہ سکے، یا کسی چیز کی، جاندار کی یا بے جان کی تصویر اپنے جسم پر بنا سکتے ہیں؟ تو دیکھیں کہ اس کے بارے میں شریعت کا واضح حکم ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید بیان فرمائی ہے، یعنی یہ کام شرعاً حرام ہے۔ ٹیٹوز بنانا، اپنا نام جسم پر قرید کر لکھنا کہ وہ مٹ نہ سکے، اس میں رنگ بھرنا، یا اس طرح کی دوسری چیزیں، یہ کہ جسم کے اندر لکھا جائے اور پھر قریدتے وقت جسم کو تکلیف بھی ہو اور وہ مٹ بھی نہ سکے، جس کو ٹیٹوز کہا جاتا ہے۔ تو ایسا کرنا یہ شرعاً حرام ہے۔ اب شرعاً حرام ہونے کی دلیل کیا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5937، 5937، یعنی 5937 نمبر حدیث بخاری شریف کی، جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں ان عورتوں پر جو بال جوڑنے والی ہے یا جڑوانے والی ہے، یا اپنے جسم کو گودنے والی ہے، یعنی اس پہ قرید کر کچھ لکھنا یا تصویر بنانا، گودنے والی ہے یا گدوانے والی ہے، ایسی عورتوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر عورتوں کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں کے لیے جائز ہے۔ عورتوں کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں یہ رسم عورتوں میں عام تھی، یعنی عورتیں ایسا کرتی تھیں فیشن کے طور پر۔ تو جب عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے تو مردوں کے لیے تو بالکل بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، چاہے یعنی مرد ہیں یا عورت ہیں۔ ایسا کرنے والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو عورتوں کے اندر یہ فیشن تھا زمانہ جاہلیت میں، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی ہے۔ تو اگر عورتوں کا فیشن جو کہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، اگر مرد اس کو اپنائیں گے تو یہ تو زیادہ شرم کی بات ہے کہ ایک تو مرد ایسا کام کریں کہ جو شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور پھر ایسا کام کہ جو عورتوں والا کام ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو عورتوں کے ساتھ مشابہ کریں اور عورتوں والے کام کریں، جس طرح عورتیں فیشن کے طور پر سرخی وغیرہ لگاتی ہیں یا اس طرح کا فیشن کرتی ہیں، اب مرد بھی ایسا کرنے لگ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مرد ہونے پر خوش نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر وہ ٹیٹوز بناتے ہیں یا اپنا نام یا کسی چیز کی تصویر اپنے جسم پر بناتے ہیں قرید کر، جس کو مٹایا نہ جا سکے، تو یہ بھی ایک تو یہ ہے کہ یہ مرد ہونے کے مناسب نہیں ہے، دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے پر سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ اور دوسرا جو اس حدیث کا دوسرا ایسا ہے کہ بال لگوانے والی، جوڑنے والی اور جڑوانے والی، یعنی خود کریں یا کسی اور سے یہ کام کروائیں، دونوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اب بال جوڑنے کا ایک تو یہ ہے کہ مصنوعی بال ہوں، ان کی تو شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن بال جوڑنے کی یہاں پر جو ممانعت ہے، یعنی کسی انسان کے بال اپنے بالوں کے ساتھ نہ جوڑیں، چاہے خوبصورتی کے لیے ہو یا بال بڑھانے کے لیے ہو، دونوں صورتوں میں یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایسا کرنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ ہاں، اگر بقدر ضرورت، اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ مصنوعی بال اپنے سر پر لگا سکتے ہیں، وگ وغیرہ، لیکن اس میں بھی خیال رکھیں کہ اگر وہ وگ اترنے والی ہے تو جب تک اس کو اتارا نہیں جائے گا اس وقت تک اس شخص کا وضو اور غسل بھی مکمل نہیں ہوگا، یعنی وہ تو جسم کا حصہ نہیں ہے، وہ تو ایک عارضی چیز ہے، مصنوعی چیز ہے، تو اس کو اتار کر غسل اور وضو وغیرہ کیا جائے گا۔ اگر اترنے والی نہ ہو تو وہ الگ بات ہے، مجبوری ہے، لیکن اگر اترنے والی ہے تو پھر اس کو اتارا جائے گا۔ لیکن اس کا وگ کا لگانا، مصنوعی بالوں کا لگانا بھی کوئی بہتر نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ بس جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ دو چیزیں ہیں جن کے کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بیان فرمائی ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ بال جوڑنے والی یا جڑوانے والی، گودنے والی اپنے جسم کو یا گدوانے والی، ایسی سب عورتوں پر
اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں، اور یہی حکم مردوں کے لیے بھی ہے، بلکہ مردوں کے لیے زیادہ وعید ہے کہ وہ عورتوں والا فیشن اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے زیادہ غیر مناسب بات ہے۔ ان مردوں کو خاص کر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔